اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 462 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے بائیں جانب کی ایک چٹان سی دیکھی، اس کا سایہ دور سے سائبان کی طرح لگتا تھا۔ ساحل بالکل ویران تھا، کہیں کہیں کیکڑے بھی نظر آنے لگے تھے جو ہمیں دیکھتے ہی پانی میں پھر غائب ہو جاتے تھے۔ ایک جگہ بہت بڑا کچھوا دیکھ کے رابعہ ڈر گئی، ورنہ وہ پرسکون جگہ تھی۔ میں نے اس چٹان تک پہنچ کے دیکھا تو وہ لانچ مجھے کہیں دکھائی نہ دی جو ہمارا عارضی گھر تھی۔ اس کے پیچھے حاجی علی کی درگاہ کی روشنیاں جلملا رہی تھی، اور بہت پیچھے ممبئی کا پورا شہر تاروں برے روشن آسمان کی طرح لگتا تھا۔ مجھے دو چٹانوں کے درمیان ایک ایسا پلیٹ فارم سا نظر آیا جو قدرے ہموار اور محفوظ تھا۔ میں نے رابعہ کو اٹھایا اور اوپر بٹھا دیا۔ وہ مجھے پہلے کی طرح ہلکی پھلکی لگی، وہ ہنسی اور تھوڑا سا شرمائی، مگر پھر پیر لٹکا کے بیٹھ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں اور کونیوں کے بل اوپر چڑھا تو میری ہتھیلیاں رابعہ کی کمر کے نرم ریشمی لمس کے بعد پتھر کی سخت خوردری سطح پر چھل گئیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو رابعہ نے کہا، یہ گھڑی کس کی ہے؟ میں نے کہا، یہ ایک تحفہ ہے کسی کا۔ وہ شرارت سے بولی، کس کا؟ کملا کا یا للی کا؟ اچھا جی، آپ کو نام بھی معلوم ہو گیا، میں نے کہا، اور فوراً استعمال بھی کر لیا اپنے تانے کے طور پر۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ میں مذاق کر رہی تھی، تانا کیسا؟ کملا تو خیر پاگل تھی، للی کا مجھے بہت رنج ہے، کاش ہم مجھ سے نہ ملے ہوتے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے ضرور ایک تحفہ ہے کملا کی طرف سے۔ میرے لیے؟ رابعہ نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے جیب میں سے وہ زنانہ ماڈل کا ریوالور نکالا جس کے ہاتھی دانت سے بنے ہوئے دستے پر سنہرے نقش و نگار تھے۔ رابعہ نے ریوالور کو دیکھا۔ میں نے سگریٹ جلا کے دیا سلائی کو روشن رکھا۔ یہ کملا کا ہے؟ رابعہ نے کہا، کیا وہ خود بھی ایسی ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے دیا سلائی پھینک دی۔ خوبصورت مہلک آٹومیٹک رابعہ سی، وہ پہلے بہت خوبصورت تھی، یہ تو نہ میں مان سکتا ہوں اور نہ کہہ سکتا ہوں کہ تم سے بڑھ کر کوئی اور حسین بھی ہو سکتا ہے اس کائنات میں۔ چلو چلو، ایسے ڈائیلاگ سننے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ میں نے کہا، جان یہ سچ ہے، تم جو چاہو کہو۔ ممکن ہے کوئی سے میری نظر کا قصور کہے، لیکن قصور تو دل کا ہے۔ کملا پہلے واقعی بہت حسین تھی، لیکن تم سے کیا موازنہ اس کا۔ اس نے مجھے اپنی پہلے کی تصویریں دکھائیں۔ وہ خود کہتی تھی کہ اس وقت تم دیکھتے مجھے تو یہ ناممکن تھا کہ مجھ پر فریفتہ نہ ہوتے۔ رابعہ سی، کیا تمہیں افسوس ہوا کہ اس سے پہلے نہیں ملے؟ یہ تو ایسی بات ہوگی جیسے میں کہوں کہ مجھے سوئٹزرلینڈ میں پیدا نہ ہونے کا افسوس ہے۔ یہ ایک احمقانہ خواہش ہوگی، بلکہ دیوانگی کی بات ہوگی کہ میں کہوں کہ کاش میں پرنس آف ویلز ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ تو کملا کا غرور تھا، کیا پتہ میں اس کے مقابلے میں اس کی خاتمہ پر فریفتہ ہو جاتا۔ فریفتہ ہونے کے لیے کسی کے ملکہ حسن ہونے کی شرط کس مجنون نے رکھی ہے آج تک؟ اس کا ریوالور تمہارے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ مجھے اسے چھیننا پڑا تھا۔ پہلے وہ پاگل خودکشی کی دھمکی دے چکی تھی اپنے باپ کو، پھر مجھے ڈرا رہی تھی۔ ایسا خطرناک کھلونا کسی دیوانے کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، میرے ہاتھ میں تو ہے۔ رابعہ نے کہا، کیا میں پاگل نہیں ہوں؟ میں نے کہا، اس لحاظ سے ضرور ہو کہ میری خاطر تم نے خود کو برباد کر لیا، سب کچھ گنوا دیا اپنا۔ نہیں، ایسا مت کہو، میں نے خود کو پا لیا، پھر سے دریافت کر لیا، ورنہ میں خود کو بھی ایسا کہاں جانتی تھی۔ اس نے تھوڑا سا پیچھے کھسک کے چٹان سے پشت لگائی۔ میں بھی پیچھے کھسک گیا۔ وہاں صرف اتنی ہی جگہ تھی کہ ہم دونوں پیر پھیلا کے بیٹھ سکتے تھے۔ رابعہ نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے آہستہ سے سر کو نفی میں ہلایا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر ہم دونوں چپ بیٹھے رہے اور ایک دوسرے کے قرب کے احساس کی خوشی سے دل کو بھرتے رہے۔ تم سب سے بچھڑ کے میں بے گھر ہو گئی تھی، رابعہ نے کہا۔ میرا اپنا گھر جب تباہ ہوا تھا تب مجھے یہ احساس نہیں ہوا تھا۔ تم سب کی مجھے بہت یاد آتی تھی۔ اکثر رات کو میں سوچتی تھی کہ تم لوگ کہاں ہوگے، کیا کر رہے ہوگے۔ ہر صورت میرے سامنے آ جاتی تھی، محسن، شیلا کی، غالب کی اور نازو کی۔ میں سوچتی تھی کہ تم سب نہ جانے کیا سمجھتے ہوگے، کیا کہتے ہوگے کہ رابعہ یہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ تم سب اکٹھے ہو کے میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہو۔ چاند بھائی کے ساتھ رہنے میں بس یہی ایک ذہنی اذیت تھی، ورنہ آرام آسائش کے تو سب اسباب تھے وہاں۔ اس نے مجھے ایک جگہ نہیں کئی جگہ رکھا، ہر جگہ ایک علیحدہ حصہ میرے لیے مختص رہا۔
وہ دن میں ایک آدھ بار چکر ضرور لگاتا تھا میری طرف، لیکن بیشتر وقت تو وہ غائب رہتا تھا، اپنے چکروں میں پڑا رہتا تھا۔ جب اسے فرصت ہوتی تھی تو وہ مجھ سے کہتا تھا کہ چلو کہیں گھوم آئیں۔ گھر کے اندر اس نے رسالے، اخبار، ریکارڈ، ریڈیو گرام اور ٹی وی وغیرہ ہی کا نہیں، فلموں کا بھی بندوبست کر رکھا تھا۔ 8 ملی میٹر پر بے شمار اچھی فلموں کا ذخیرہ تھا۔ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ سینما کہہ لو اسے، جس میں وہ فلمیں دیکھی جا سکتی تھی، لیکن میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ وہ بے حد معذرت کرتا تھا کہ مجھے یہ قید تنہائی کاٹنی پڑ رہی ہے، اور بعد میں وہ میرا بہت شکر گزار تھا کہ میں نے اسے تعاون کیا۔ میری وجہ سے اس کو نقصان نہیں اٹھانا پڑا اور دلاور کے ساتھ اس کے کاروباری معاہدے میں خلل نہیں آیا۔ کبھی دلاور آیا تھا وہاں جب تم وہاں تھی؟ میں نے کہا ہاں، 2 بار اسے میں نے دور سے دیکھا، پھر ایک بار ملاقات ہو گئی، وہی تیور تھے اس کے۔ رابعہ نے کہا۔ کہنے لگا کیا حال ہے اپنے ہیرو کے ہیروئن کے بغیر؟ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور یہی ظاہر کرتی رہی کہ جیسے میں اپنی مرضی کے خلاف چاند میاں کی قید میں ہوں۔ جب وہ دونوں تمہارے خلاف بولنے لگتے تھے تو میں دلاور کو مشتعل کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیتی تھی۔ مثلاً ایک بار اس نے چاند بھائی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح قابو میں رکھنا، پھر اس نے کیا کہا تھا مجھے یہ میں نہیں دہرا سکتی۔ اس نے کہا کہ فکر ہی نہ کرو چودھری صاحب، یہ چڑیا اپنے جال سے اڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس کی آواز پر چڑیا خود آئے گا چوں چوں کرتا۔ چڑیا چڑے کی کہانی سے وہ اکثر مثالیں دے کر ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ ہاں بھائی، چڑیا لایا چاول کا دانہ، چڑیا لائی دال کا دانہ، دونوں نے کہا کہ مل کے کھچڑی پکائیں گے۔ کیسی پکی پھر کھچڑی؟ تو میں نے کہا کہ اس کھچڑی میں جب تم دونوں کو ڈال کے گھوٹا جائے گا تو پھر بنے گا حلیم، جو سکندر کھلائے گا اپنے کتوں کو۔ چاند بھائی نے میرے ایک ہاتھ مار دیا کہ بھونکنے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہی کل والا اشر کروں گا۔ اب یہ دلاور کیا جانے کہ کل کی بات تو فقط زیب داستان کے لیے تھی۔ میں نے بھی چاند بھائی کو گالیاں دی اور ان دونوں کو رو رو کے خوب کوسا۔ بعد میں چاند بھائی مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا رہا کہ وہ نشے میں تھا۔ دلاور کو یہ شک کبھی نہیں ہوا کہ اسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس نے چاند بھائی سے کہا تھا کہ اسے بمبئی تک سنبھال کے لے جانا اور نہ سنبھال سکو تو میرے حوالے کر دینا۔ میں نے کہا اگر دلاور کبھی اڑ جاتا کہ رابعہ کو میرے سپرد کر دو۔ چاند بھائی اس کی ماننے والا نہیں تھا، دلاور کو ہمیشہ چاند بھائی کی ماننی پڑتی تھی۔ رابعہ نے کہا درمیان میں جب دلاور کراچی میں موجود نہیں ہوتا تھا تو وہ میری اور تمہاری ملاقات کا اہتمام کر دیتا تھا، انتہائی رازداری سے۔ بعض اوقات وعدے کے باوجود چاند بھائی مجبور ہو جاتا تھا اور میں نہیں آ پاتی تھی۔ تمہیں کبھی شک نہیں ہوا کہ چاند بھائی دھوکہ نہ دے رہا ہو؟ وہ ایکٹر تو بہت اچھا ہے، میں نے اسے ہر طرح آزما لیا تھا۔ اس کے علاوہ حالات ایسے تھے کہ وہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا۔ رابعہ نے نظر جھکا کے کہا میں بالکل بے بس تھی اور اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے کون روکنے والا تھا اور کس کا ڈر تھا اسے؟ دراصل اس کے کردار کا ایک مضبوط پہلو یہی تھا کہ وہ دوغلا نہیں تھا۔ وہ خود کو قانون کا مجرم اور گناہگار ضرور مانتا تھا، لیکن اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کرتا تھا، بالکل شیش ناگ کی طرح۔ میں نے کہا گل کا بھائی بھی ایک ڈاکو تھا، مگر کیسی عجیب بات ہے کہ اس نے پاکستان کی خاطر جان دے دی۔ میں اس کا موازنہ شہیدان آزادی سے ہرگز نہیں کر سکتا، مگر سوچو کہ اس نے جان کیوں دی اور کس کے لیے دی؟ صرف ہمیں بچانے کے لیے۔ اور ہمیں اس نے کیوں بچایا؟ صرف اس لیے کہ ہم وطن کے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے محظور ہو گئے تھے۔ ڈاکو، چور، اسمگلر اور مجرم ہونا ایک الگ بات ہے اور غدار ہونا بالکل مختلف بات ہے۔ ایسا ہی کیس چاند بھائی کا تھا۔ رابعہ نے کہا اس نے بالواسطہ طور پر تمہاری کئی بار مدد کی، دوست محمد کے ذریعے، مثلاً لانچ فراہم کرانے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ دوست محمد ایک پراسرار شخص تھا، بہت عجیب آدمی تھا وہ بھی۔ وہ کہاں رہ گیا؟ وہ ساتھ ہی تھا ہمارے، مگر راستے میں حالات ایسے ہو گئے کہ اس سے الگ ہونا پڑا۔ میں نے کہا اس کے ساتھ کریم بلوچ اور مشتری بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حاجی علی کی درگاہ پر ملیں گے۔ رابعہ نے کہا کریم بلوچ کا نام تو سنا ہے، یہ مشتری کون ہے؟ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ میں نے کہا کریم تو اسے مستری کہتا ہے، اس کی بڑی بہن تھی مرلی، مگر کریم بھول جاتا تھا تو اسے بانسری کہتا تھا۔ کریم اور مشتری بھی لیلا مجنوں ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ مشتری کو اس کے باپ نے پیسہ لے کر اپنے داماد موشن میاں کے حوالے کر دیا۔ موشن میاں؟ رابعہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ہاں، اس خبیث نے بڑی بہن سے شادی کی تھی، وہ کچھ ذہنی طور پر معذور تھی مگر خوبصورت تھی۔ میں نے کہا اس پر بڑا ظلم ہوا، وہ بھاگ جاتی، موشن میاں پھر پکڑ لاتا تھا، بلاخر ایک دن اسے بیچ دیا اور جو پیسہ ملا اس سے مشتری کو خرید لیا۔ کریم بلوچ کو پتہ چلا تو اس نے جا کے موشن میاں کو ذبح کر دیا اور اپنی لیلا کو بوری میں ڈال کے سر پر اٹھا کے لانچ پر لے آیا۔
وہ ایک پٹاخہ چیز ہے۔ کریم تو اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، دم ہلاتا رہتا ہے، اور وہ جب بولنے پر آتی ہے تو اللہ کی پناہ کھینچی کو مات کرتی ہے اس کی زبان۔ رابعہ کو بہت ہنسی آئی۔ کیا ہم ان کا انتظار کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، انتظار تو نہیں کریں گے۔ اچھا اگر وہ آ جائیں لیکن ہمیں جانا پڑا کہیں تو پھر چلے جائیں گے۔ رابعہ نے کہا وہ تو پریشان ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، وہ ممبئی میں بھی اسی طرح رہ سکتے ہیں جیسے کراچی میں رہتے تھے، استاد بھی ان کے ساتھ ہے، دوست محمد۔ چاند بھائی مجھے ممبئی پہنچا کے چلا گیا۔ سنگاپور، رابعہ بولی۔ کہہ گیا تھا کہ واپسی میں دیکھ لوں گا، یہ پتہ نہیں واپسی کب ہوگی، شاید ہانگ کانگ چلا جاؤں اور وہاں سے واپس کراچی۔ اور تم اکیلی تھی یہاں؟ اکیلی یوں کہ نہ تم تھے اور نہ کوئی جاننے والا، لیکن رہتی اکیلی نہیں تھی، رابعہ نے کہا۔ چاند بھائی نے اچھا انتظام کر دیا تھا۔ کسی ہوٹل میں؟ ہوٹل میں کیسے رہ سکتی تھی میں؟ اس کے کوئی جاننے والے تھے، ایک بہت شریف پارسی فیملی تھی۔ معلوم نہیں ان کے چاند بھائی جیسی شخص سے ذاتی مراسم کس طرح استوار ہوئے، رشتہ دار وہ ہو نہیں سکتے تھے، پرانے خاندانی تعلق کی گنجائش بھی نظر نہ آتی تھی۔ چاند بھائی کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، وہ کاروباری شریک ہوں گے، میں نے کہا۔ ایسے لگتے تو نہیں تھے۔ چاند بھائی کیا صورت رکھ رکھاؤ اور ادب آداب سے کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جو اتنا بڑا اسمگلر ہو، سارے غیر قانونی دھندوں میں ملوث ہو اور خطرناک مجرم ہو؟ میں نے کہا یہ بات تو ہے، اگر چاند بھائی خود نہ بتاتا کہ وہ کیا کرتا ہے تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت مہذب، شریف، تعلیم یافتہ اور ذہین آدمی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بے حد خطرناک بھی، منفی رجحانات رکھنے والا اور الجھی ہوئی شخصیت کا مالک، دوہری شخصیت کا کیس۔ میں نے کہا وہ فیملی بہرحال دورے کردار کی مالک نہیں تھی، سب بہت وزیدار مخلص لوگ تھے، رابعہ نے کہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مرد چاند بھائی کے بزنس پارٹنر ہو، مگر ان سے میرا واسطہ ہی نہیں رہا۔ ایک ہی کوٹھی میں دو بھائی تھے، ان کی دو بیویاں، دونوں کے دو بچے اور دونوں کی ایک حقیقی ماں، اوپر نیچے رہتے تھے، نوکر چاکر مشترک، گاڑیاں سب کے پاس اپنی اپنی، لیکن جس کا جو دل چاہے لے جائے۔ ایک گاڑی فیملی کے لیے تھی، ایک انہوں نے کہیں سے لا کے میری تحویل میں دے دی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ تم ڈرائیونگ کر لیتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے گاڑی کا بندوبست کر دیا کہ جہاں چاہو جاؤ۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ ممبئی کے راستے معلوم ہی نہ تھے۔ میں نے کہا اس تمام عرصے میں تمہاری دیگر ضروریات کون پوری کرتا تھا؟ جل جاؤ گے سن کے، رابعہ نے کہا۔ چاند بھائی نے 1,00,000 روپے رکھوائے تھے میرے پاس ذاتی مصارف کے لیے، اور تم نے رکھ لیے؟ میں نے کہا۔ دیکھا، برا لگا نا؟ رابعہ نے کہا۔ میں نے کیا مانگے تھے اسے؟ کیا کرنا تھا مجھے 1,00,000 کا؟ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہت انکار کیا میں نے، لیکن وہ نہیں مانا۔ جو کہ تو رکھے تھے ممبئی آنے تک، اس کے منہ پر مارنے تھے۔ وہ کون ہوتا تھا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس کا سلوک اتنا شریفانہ رہا، اس نے ایک طرح سے میری حفاظت کی، تمہاری مدد بھی کی، تم کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہونے دی۔ یہ غلط ہے، اس نے پریشان رکھا مجھے، تم کو مجھ سے دور رکھ کر۔ میں نے کہا تم اس کی تعریف کر رہی ہو؟ خیر، میں اچھائی کو تو برائی نہیں بنا سکتی، وہ خود برا آدمی ہوگا دوسروں کے لیے، اس کے دھندے برے ہوں گے، مگر میرے ساتھ اس نے کوئی برائی نہیں کی، مجھے بری نظر سے دیکھا تک نہیں۔ اس کے جواب میں میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ میں بد اخلاقی سے پیش آتی؟ اس کے حسن سلوک، میں نہیں مانتا کہ اس کا حسن سلوک بے سبب تھا۔ وہ ضرور اپنے دل میں تمہارے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پتھر میں جونک لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سکندر، دل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فرض کرو کہ ایسا ہی تھا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ دیکھو نا، تمہارے لیے بھی تو پسندیدگی کے جذبات رکھتی تھی فوزیہ، اس کے بعد نازو، پھر مونی، اور اب ایک نام کملا کا سنا میں نے۔ سب نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ تمہاری طرف سے میں نے کبھی اتنا حسد محسوس کیا؟ مجھے معلوم تھا کہ تم پر میرے اعتماد کو شکست نہیں ہو سکتی۔ بہت اداس تھے تم مونی کی موت کی خبر ملنے پر۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا تم سے، خود مجھے رنج تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے رابعہ نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ شرمندگی سے میرا برا حال ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ زیادتی میری تھی اور میں اپنے جذبات کے اظہار میں معقولیت کی حد سے آگے بڑھ گیا تھا، جس کے رد عمل میں رابعہ بھی مجھ سے وہ بات کہنے پر مجبور ہوئی جو وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ اب خود بھی پشیمانی کا شکار تھی۔ کچھ دیر میں چپ بیٹھا رہا، پھر اچانک میرے اس ہاتھ کی پشت پر جو رابعہ کے ہاتھ میں تھا گرم پانی کا ایک قطرہ گرا۔ میں نے ایک دم اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو رابعہ؟ یہ آنسو؟ مجھے معاف کر دو، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، حد ہو گئی، اتنا کم حوصلہ ہے تمہارا۔ میں نے اس کی بھیگی ہوئی پلکوں سے ستارے چن لیے۔ کچھ تو سزا دینی تھی مجھے۔
تھوڑی دیر کے لیے روٹھ جاتی، خفا رہ کے دیکھتی، کم سے کم مجھے موقع تو ملتا تمہیں منانے کا۔ میں کیسے خفا رہ سکتی ہوں تم سے؟ میں نے کہا جان، یہ روٹھنا منانا بھی تو آنا چاہیے تمہیں۔ ادائی حسن میں اتنی معصومیت بھی کیسی؟ مجھے احساس تو ہوتا کہ میں نے کتنی زیادتی کی، لیکن میں بھی کیا کروں؟ تمہاری محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جذبات کی جلگار کے سامنے میری عقل قبض ہو جاتی ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں اپنی کمزوری کا۔ میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارے متعلق کوئی ایسے سوچے جیسے میں سوچتا ہوں، یا کوئی تم کو ایسے دیکھے جیسے میں دیکھتا ہوں، یا کسی کی زبان پر تمہارا نام یوں آئے جیسے میری زبان پر آتا ہے۔ یہ وقت ہی ایسا تھا، حالات پر اختیار نہیں تھا میرا، اور تم سے دور رہ کے اپنے خیالات کے انتشار سے بچنا زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے دل دکھایا تمہارا۔ تم کو حق ہے مجھ سے روٹھنے کا، مجھ سے لڑنے کا، یہ حق تو تم کو بھی حاصل ہے۔ وہ بولی، چلو ٹھیک ہے، کبھی یہ حق بھی استعمال کر لیا کریں گے دونوں۔ ظاہر ہے جب یہ زندگی ساتھ رہے گی تو پھر سب کچھ ہی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی، ظاہر ہے ایک تو لڑے گا، کس سے؟ ہم دونوں ہی پاگل ہیں۔ وہ کیا فرمایا اس مسئلے پر شاعر نے کہ بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ تم لڑو گے مجھ سے؟ رابعہ ہنس پڑی۔ نہیں لڑنا تم، میں مناؤں گا، میں نے کہا۔ پھر خاموشی کا ایک پرسکون وقفہ آیا۔ میں نے نصف شب کے آسمان کی وسعت میں سکون، ٹھہراؤ کو محسوس کیا۔ خمار میں کھوئے ہوئے ستارے خوابیدہ سے لگتے تھے، پیچھے سمندر کی سرسراہٹ مدھم پڑ گئی تھی۔ بہت دیر بعد رابعہ نے کہا، کیا محسن یاد کرتا ہے شیلا کو؟ میں نے کہا، وہ بولتا ہی کب ہوگا؟ رابعہ نے کہا، مجھے دکھ ہوتا ہے شیلا کے اکیلے پن کے خیال سے۔ میں نے کہا، وہ بہت با ہمت لڑکی ہے، صبر کا اتنا حوصلہ مجھ میں تو نہیں ہے۔ رابعہ نے کہا، تم نے اس بچے کو دیکھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ خود محسن نے ہی ایک بار دیکھا ہے، وہ باپ کو پہچانتا ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، محسن کو ماما ماما کہتا رہا۔ میں نے کہا، پاپا کہنا کیسے سیکھتا؟ اس کے آس پاس جو بھی ہے ماما ہے۔ یہ وقت نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ رابعہ نے کہا، یہاں کچھ بھی اپنا نہیں ہے، نہ زمین نہ آسمان، سب چہرے اجنبی ہیں، پرانے راستے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے بالآخر ہم سکندر؟ ہم پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے چلے تھے، کیونکہ زمین گول ہے۔ میں نے کہا، شرط چلتے رہنے کی ہے، اگر ہم رک گئے تو اکیلے رہ جائیں گے، ہم واپس بھی تو جا سکتے ہیں۔ رابعہ نے حسرت سے کہا، نہیں جان، واپسی کے راستے پر نہ کوئی ہم سفر ملے گا اور نہ کسی کا نقشے پا۔ کیا تم تھک گئی ہو؟ رابعہ نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اکیلی نہ رہ جاؤں، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، میرا ساتھ کہیں مت چھوڑنا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں نے میری انگلیوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں خاموشی کے طلیسم میں اسیر ہو گیا۔ اس خاموشی کا ہر لمحہ اس کے قرب کی کیفیت کا احساس تھا، جس نے مجھے ہر احساس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ نہ مجھے یہ خیال آیا کہ رات کتنی گزر چکی ہے، نہ کسی کی یاد آئی۔ غالب اور محسن، نازو اور گل سب ہمارے لیے فکر مند ہوں گے، یہ بھی میں نے نہیں سوچا۔ مجھے نہ بھوک نے ستایا نہ پیاس نے، مجھے چائے سگریٹ کی طلب نے بھی بے قرار نہیں کیا۔ یہ عجیب بے خودی و سرشاری تھی جس نے بیک وقت مجھے اور رابعہ کو تمام مادی ضروریات کے احساس سے بھی بے نیاز رکھا۔ ہم ایک دوسرے کی قربت کے احساس سے اتنے مدہوش تھے کہ ہمیں کسی اور چیز کا ہوش ہی نہ تھا۔ تاہم اس خلوت میں بھی جہاں کوئی اور نہ تھا، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ ایک عورت ہے اور میں ایک مرد ہوں۔ وہ رابعہ تھی، میری محبت تھی، اور میں اس محبت کے تقدس کا امانت دار تھا۔ اس محبت کی ایک خوشبو تھی اور ایک روشنی تھی جس کو محسوس تو کیا جا سکتا تھا، چھو کر میلا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم اس محدود سی جگہ میں بمشکل سمٹ کر بیٹھے تھے۔ ہمارے پیچھے اور دائیں بائیں پتھر کی چٹان تھی جس کے اوپر آسمان کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ سامنے تحت نگاہ ممبئی کے شہر کی جھلملاتی روشنیاں تھیں اور اس چٹان کے پیچھے سمندر جاگ رہا تھا۔ اندھیرا ہر سمت میں تھا اور رات کے ساتھ تھا۔ پھر اچانک منظر بدل گیا۔ صبح کا سنہرا اجالا میری پلکوں پر جھلملایا۔ میں نے سورج کا آتشی گولا دیکھا جس کی ہر کرن سونے کا تار تھی۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا سر پتھر پر ٹکا ہوا ہے۔ میرا ایک ہاتھ رابعہ کے شانوں کے گرد خمائل ہے اور وہ میرے شانے پر سر رکھے سو رہی ہے۔ اس کی خوابیدہ آنکھوں پر خوبصورت پلکیں تھیں۔ زرتار روشنی میں اس کے بال جھلملا رہے تھے اور اس کے رخسار دہک رہے تھے۔ یہ اتنا دل فریب منظر تھا کہ میں پلک چپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ میں خفیف سی جنبش سے بھی گریز کرتا رہا کہ کہیں میری حرکت سے اس کی یہ نیند ٹوٹ نہ جائے۔ اس نقشے رونائی کو دل میں اتار لینا چاہتا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ رات گزر گئی اور افسوس ہوا کہ یہ رات بھی گزر گئی۔
لیکن یہ رات میرے دامن کو اتنی خوشیوں سے بھر گئی تھی کہ ہجر کی سب راتوں کے رنج و غم کا حساب برابر کر گئی تھی۔ مجھے پیچھے سے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ ساحل سمندر پر پھرنے والے لوگ تھے یا وہ تھے جو کشتیوں سے آتے جا رہے تھے؟ ان میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شور مچانے والے آبی پرندوں کی ایک ڈرا بہت بلندی پر اڑتی ہوئی سامنے سے گزری۔ رابعہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ بوجھل پلکوں کے نیم وا دریچوں سے اس نے مجھے محو نظارہ دیکھا تو اس کا گلابی رنگ لال ہو گیا۔ خائے اللہ، صبح ہو گئی، اس نے خفت اور پریشانی سے کہا اور اپنے پریشان بالوں کو سمیٹا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہاں صبح ہو گئی۔ تم کب سے جاگ رہے ہو؟ اس نے اپنی مسکراہٹ کو دبا لیا۔ معلوم نہیں، میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ جگا دیتا تو یہ کیسے دیکھتا کہ سوتے میں تم کیسی لگتی ہو؟ میں نے کہا، حد کرتے ہو تم بھی، ذرا خیال نہیں تمہیں کہ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ رابعہ نے کہا، وہی جو ہمیشہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اور بقول فلمی شاعر ہم خود کہہ دیں گے ان سے کہ پیار کیا، کوئی چوری تو نہیں کی۔ رابعہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے تو اب شرم آ رہی ہے ان کے سامنے جاتے ہوئے۔ میں نے کہا، اچھا تم یہاں بیٹھ کے شرماتی رہو، میں جا کے بتا دیتا ہوں کہ بھائی رابعہ ساتھ اس لیے نہیں آئی کہ وہ شرمیلی لڑکی ہے، تمہارے سسرالی خود آ جائیں گے تمہیں لینے کے لیے۔ میں تو اب چلتا ہوں، میرے ناشتے کا وقت ہے۔ یہ میں نیچے کود گیا۔ رابعہ نے خود اترنے کی کوشش کی اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے کہا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آ جاؤ۔ میں نے ہاتھ پھیلا کے کہا۔ اس نے کچھ تذبذب کیا تو میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لی۔ رابعہ نے ایک چیخ ماری، پھر ہنسی اور میرے ہاتھوں میں آ گئی۔ میں نے اسے نرمی سے ریت پر اتار دیا۔ کیسی عجیب بات ہے، رابعہ نے میرے ساتھ چلتے چلتے کہا۔ رات گزر گئی اور وقت کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ میں نے ایک بار گھڑی دیکھی تھی تو 11:30 سے کچھ اوپر کا وقت تھا۔ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا گھڑی دیکھنے کا۔ میں نے کہا، پتہ نہیں نیند کس وقت آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ 12 بجے تک واپس چلے جائیں گے۔ رابعہ اس خیال سے سخت پریشان نظر آتی تھی کہ وہ محسن اور غالب کو کیا جواب دے گی۔ ہم نے انہیں باتیں بنانے کے لیے بہترین موضوع فراہم کر دیا تھا۔ میں نے کہا، ابھی دیکھنا میں کیسی خبر لاتا ہوں سب کی، یعنی چور ڈانٹے گا کوتوال کو۔ ہاں، کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ ہماری خبر لیتے؟ رابعہ مسکرائی۔ خبر تو وہ اچھی طرح لیں گے۔ اب رات کو کیوں خیال نہیں آیا انہیں ہمارا؟ کوئی تو آتا ہمیں تلاش کرنے کے لیے۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ کہیں ہم دونوں کے ساتھ کوئی واردات تو نہیں ہوگی۔ رابعہ نے دبی زبان سے کہا، کیا پتا وہ آئے ہوں۔ میں نے اس بات پر غور کیا اور ہنس پڑا۔ تمہارا مطلب ہے اچھا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ رابعہ نے بالکل ٹھیک سوچا تھا۔ صبح کے 7 بجے صرف گل اور نازو جاگ رہی تھی، مگر انہوں نے ہمیں دیکھ کر کسی قسم کی حیرانی یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ غالب اور محسن غائب تھے۔ ختم ہو گئی ہیں آپ دونوں کی باتیں؟ نازو نے کہا، باتیں کہاں ختم ہوتی ہیں بی بی؟ میں نے کہا، رات ختم ہوگی قبل از وقت، باتوں سے پیٹ بھی بھر گیا سکندر بھائی۔ گل نے کہا، تمہیں تو خیال بھی نہیں آیا کہ ہم بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، کوئی آ کے پوچھ لیتا کہ کچھ چاہیے؟ میں نے کہا، ہم تو آ نہیں سکتے تھے اتنی ضروری باتیں چھوڑ کے، میں نے تو کہا تھا کہ وہیں پہنچا دو انہیں چائے بھی اور کھانا بھی۔ نازو ہنسی، تمہارے دوست ہی مخالف ہو گئے۔ کون؟ غالب اور محسن؟ میں نے کہا، وہ میرے دوست کب سے ہو گئے، دونوں ماتحت ہیں اور بہت چھوٹے لوگ، لیکن وہ ہیں کہاں؟ یہاں تو ناشتے کھانے کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں۔ نازو نے کہا، تھرمس لے کر گئے ہیں، اخبار بھی لائیں گے۔ کب سے گئے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا۔ نازو نے رابعہ کی طرف دیکھا، جو گل سے باتوں میں مصروف تھی اور معلوم نہیں کس بات پر دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے کھی کھی کر رہی تھی۔ نازو نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا، کافی دیر ہو گئی ہے، میں آتا ہوں ابھی۔ میں نے کہا، اب آپ بھی جا رہے ہیں؟ نازو نے شکایت کے انداز میں کہا، کوئی ولایت نہیں جا رہا ہوں بھائی، سگریٹ ختم ہو گئے ہیں، تمہارے پاس ہے کچھ تو دے دو۔ میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا، میں سگریٹ نہیں پیتی۔ اچھا بری بات ہے، پیا کرو۔ میں نے کہا اور باہر نکل گیا۔ 5 منٹ تک میں لانچ کے ڈھانچے سے ذرا فاصلے پر پیچھے کی طرف ٹہلتا رہا، پھر نازو نمودار ہوئی۔ یہ تمام وقت میں نے نازو کے خفیہ اشارے کا مطلب نکالنے کی ناکام کوشش میں صرف کر دیا تھا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو اس نے گل اور رابعہ کے سامنے کہنا مناسب نہیں سمجھا؟ تم کچھ پریشان ہو؟ میں نے نازو کے قریب آنے کے بعد کہا۔ پریشانی کی وجہ ہے؟ معلوم ہے رات کو کیا ہوا؟ نازو بولی، مگر آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ چلو اب بتا دو۔ میں نے جھینک کر کہا، جب آپ دونوں واپس نہیں آئے تو محسن اور غالب نے 12 بجے تک تو انتظار کیا۔ نازو بولی، محسن کا خیال تھا کہ چھوڑ دو، جتنی باتیں کر سکتے ہیں کر لیں، باتوں سے پیٹ تو نہیں بھرتا، آ جائیں گے خود ہی جک مار کے جب بھوک لگے گی۔
مرزا غالب اسے کھینچ کر لے گیا کہ چلو دیکھ تو آئیں کہ لیلا مجنو ہیں کہاں، لیلا کسے کہا تھا اس نے اور مجنو کسے، یہ بھی بتا دو۔ نازو مسکرائی، میں بھی کہاں سمجھتی ہوں ایسی باتیں، اس نے کہا۔ وہ دونوں گئے اور پھر بقول ان کے جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ خدا دشمن کو نہ دکھائے، دوست دیکھ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ جی وہ بھی یہی کہتے تھے نازو انسی، لیکن واپسی میں ایک شخص نے ان کا تعاقب کیا، معلوم نہیں وہ کہاں سے ان کے پیچھے لگا تھا۔ وہ پہلے تو سمجھے تھے کہ ایسے ہی کوئی ساحل پر بھٹک رہا ہے، لیکن اس کی نقل و حرکت پر غالب کو شبہ ہوا۔ اس نے محسن سے کہا کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے۔ تصدیق کے لیے انہوں نے واپسی کا راستہ بدل دیا اور مخالف سمت میں نکل گئے۔ انہوں نے بے مقصد چکر کاٹے اور اس شخص کو ڈاج کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی بہت چالاک تھا اور بے وقوف بھی۔ صرف چالاک ہوتا تو تعاقب ایسے کرتا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوتا۔ رات کا وقت تھا اور اندھیرا تھا، وہ خود کو روپوش رکھ سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی تھا کہ لوگ بہت کم تھے اور بعض مقامات پر وہ چھپ کر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ نتیجے کے غالب کے بارے میں اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کی نظر اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے۔ میں بھونچ کر رہ گیا، بی بی یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس بات کا تو ہمیں بھی علم نہیں۔ نازو نے مجھے بے یقینی کے ساتھ دیکھا، اسے شک ہوا تھا کہ شاید میں مذاق میں اسے بے وقوف بنا رہا ہوں۔ مجھے سنجیدہ دیکھ کر اس کا شک حیرانی میں بدل گیا۔ آپ لوگوں کو واقعی نہیں معلوم؟ میں نے کہا کیا عرض کرے یہ بندہ حقیر و پر تقصیر، مقام شرم کا ہے، لیکن باخدا ایسی کسی پوری اسرار صلاحیت کا علم ہوتا تو ہم میں سے کسی کو بھی تو سب کو یہ بات معلوم ہوتی۔ تم نے اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانک کر بلکہ ڈوب کر دیکھا ہے۔ تم بتاؤ وہ انسی، آپ کے دوست نے خود بھی یہ بات نہیں بتائی؟ حیرت ہے۔ خیر وہ اندھیرے میں دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، اسے پوری اسرار نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سے لوگ اندھیرے میں بالکل نہیں دیکھ سکتے، کچھ زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی نے محسن کو متوجہ کیا۔ جب تصدیق ہو گئی کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے تو وہ دونوں اس کو بہت دور ویرانے کی سمت میں لے گئے اور پھر ایک جگہ چھپ گئے۔ غالب نے اسے 100 گز دور سے دیکھا اور پہچان لیا۔ اس نے محسن کو بتایا کہ یہ تو انہی میں سے ایک ہے جو ممبئی پہنچتے ہی ان کے استقبال کے لیے آ گئے تھے۔ میں چونک پڑا، کون؟ تریونی کے آدمی؟ ہاں۔ غالب نے بڑے یقین سے کہا کہ جو لوگ ایک بلیک سیڈان میں آئے تھے یہ انہی میں سے ایک ہے۔ نازو بولی، وہ تو 4 تھے۔ میں نے کہا ایک مارا گیا تھا، باقی 2 مجھے تریونی کے گھر میں نظر آئے تھے۔ غالب نے بتایا کہ اسے تم بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ کر آئے تھے۔ نازو نے کہا۔ محسن نے یہ بات ماننے میں تامل کیا اور کہا کہ اتنی دور سے کیا پتہ چلتا ہے؟ غالب نے کہا بھی کہ میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے غالب تو اس کی صورت صاف دیکھ رہا تھا، مگر محسن کو اتنے فاصلے سے وہ ایک آدمی کا سایہ دکھائی دے رہا تھا اور بس۔ محسن کو بھی یہ بات کہاں معلوم ہے کہ غالب اندھیرے میں دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تصدیق سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ وہ تعاقب میں ہے، اب انہوں نے اس کو پکڑنے کا سوچا۔ نازو بولی، پھر معاملہ الٹا ہو گیا، یعنی وہ آگے بھاگنے لگا اور یہ دونوں اس کے تعاقب میں۔ تاہم وہ زیادہ چالاک نکلا۔ جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے وہ جان بچا کے نکل بھاگا۔ اس نے آبادی کا رخ کیا اور آسانی سے خود کو گم کرنے میں کامیاب رہا۔